اس سے معلوم ہوگا کہ مشکلات کا کتنا ہجوم تھا، مصائب کا کتنا انبوہ تھا، جس نے چاروں طرف سے قائد اعظم کو گھیر رکھا تھا، اور اس میں ان کے عزم میں ذرا لغزش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم ساری عمر نیشنلسٹ رہی۔ نیشنلسٹ کے معنی تھے کہ ہندوستان کی چار دیواری میں بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے وطن کی اشتراک کی بنیادوں پر ایک قوم ہے، اور ہندوستان کی آزادی سب کی آزادی ہے۔ یہ نیشنلزم کہلاتی تھی۔ وہ ساری عمر ہندو مسلمان کے اتحاد کے لیے انہوں نے سعی کاوش کی۔ وہ بڑے فخر سے انہوں نے، وہ یاد ہے، اسمبلی کی دیواریں آج تک دہراتی ہیں، وہ بڑے گھن گرج کے ساتھ اپنے اعلانات کیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے وہ اعلان ان کا جو انہوں نے کیا کہ آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ، نیشنلسٹ لاسٹ۔ لیکن وہ اپنے اس نیشنلزم کے مسلک میں، ہندو مسلم اتحاد کی سعی و کاوش میں اس قدر ناکام ہوئے کہ وہ وطن چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ 1930 میں وہ ولایت چلے گئے، وہاں جا کر مکان خرید لیا اور عہد کر لیا کہ میں اب یہیں سکونت پذیر ہو جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ گویا اتنے مایوس تھے وہ یہاں کی سیاست سے، اپنے پہلے سارے مسلک سے جو ساری عمر رہا ان کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تاریخ چونکہ ہمارے ہاں لکھی نہیں گئی، ان کی زندگی کا ایک موڑ آتا ہے جب وہ 1934 میں وہاں سے واپس آتے ہیں ہندوستان۔ وہ شخص اتنے عزم کا جس نے یہ کہا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا، مستقلاً وہیں رہنا ہے، مکان وہاں خرید لیا، پریکٹس وہاں شروع کر دی۔ وہ واپس کیوں آیا؟ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدلا؟ یہ ہے وہ اصل چیز۔ قائد اعظم کی بایوگرافی جس نے لکھنی ہو وہ یہاں یہ بتائے کہ یہ کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گیا کہ سارے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہے، واپس آیا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، غلط تھا جو کہا گیا تھا، مسلمان اپنے دین کے اشتراک کی بنیاد پر ساری دنیا سے الگ ایک قوم ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ، کتنا بڑا انقلاب ہے یہ جو قائد اعظم کی زندگی میں آیا۔ یہ داستان الگ ہے، اس کے ذمہ دار علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔ قائد اعظم کو اپنے پہلے ارادے سے منعطف کرنے کے لیے اتنی عظیم شخصیت ہی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ ماننے والے نہیں تھے۔ عام اصطلاح میں جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب بڑے ضدی واقع ہوئے تھے، ضدی نہیں، اپنے عزم کے پختہ اور رسول پرست واقع ہوئے تھے۔ ان کے ساری زندگی کے مسلک اور اعتقاد اور نظریات اور تصورات میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرنا، یہ اقبال جیسی شخصیت ہی کا کام تھا۔ سن 34 میں وہ واپس آئے اور آ کر اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو کا اور اس کا کچھ بھی مشترک نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی آزادی کا تصور بھی مشترک نہیں ہے۔ ہندو کے نزدیک آزادی ہندوستان سے اگر انگریز چلا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون جاتا ہے کون آتا ہے۔ ہمارے نزدیک اگر خدا کی کتاب کی آزادی حاصل ہے تو ہماری آزادی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ہماری غلامی بدستور رہتی ہے۔